بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے، اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھر پہنچیں اپنی عدت کو تو رکھ لو ان کو موافق دستور کے یا چھوڑ دو ان کو بھلی طرح سے، اور نہ روکے رکھو ان کو ستانے کے لیے تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ بے شک اپنا ہی نقصان کرے گا. اور مت ٹھہراؤ اللہ کے احکام کو ہنسی، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے اور اس پر جو اتاری تم پر کتاب اور علم کی باتیں کہ تم کو نصیحت کرتا اس کے ساتھ، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہ در حقیقت پہلے جو الطلاق مرتان کے اندر مسئلہ گزر چکا ہے اس کی تفصیل ہے. چونکہ طلاق دینے کے بعد، طلاق رجعی کے بعد دو ہی صورتیں وہاں بیان کی گئی تھیں، تو یہاں انہی دو صورتوں کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم عورتوں کو طلاق دے چکے پھر وہ اپنی عدت کو پہنچنے لگیں. معنی یہ مراد یہ ہے کہ عدت گزری نہیں ابھی تک، لیکن عدت جو ہے اب تقریباً گزرنے والی ہے، آخر ہے، گزرنے کے قریب ہے، ابھی مکمل نہیں ہوئی. اب کیا ہے، اس زمانے میں تم نے سوچ لیا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو دو راہیں اس وقت بھی بتائی تھیں، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تو اب اسی کی تشریح فرماتے فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ ان کو چھوڑ دو تو بھی معروف یعنی دستور کے مطابق، اور روکو تو تب بھی دستور کے، یعنی پہلا روکو دوسرا سرحونا چھوڑو. تو یہ دو چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ بس ان کو روک لو یا چھوڑ دو بس، بلکہ یہاں لفظ معروف لگایا ہے. تو علیحدہ علیحدہ اس کے ساتھ بھی لفظ معروف لگا ہوا ہے، دوسرے کے ساتھ بھی لفظ معروف لگا ہوا ہے. تو اس سے اشارہ ہے خاص اس بات کی طرف کہ اس کے الگ الگ کوئی احکام ہیں، قواعد ہیں، یعنی دستور کیا ہے چھوڑنے کی صورت میں اور قانون کیا ہے کہ رکھنے کی صورت میں. تو اگر ایک آدمی نے کیا ہے عدت کے زمانے میں سوچ لیا کہ میں اگر اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو ہمارے لیے خسارے ہیں، نقصان ہیں، نتیجے خراب نکلیں گے، اولاد ہماری جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، اس قسم کی سوچ بچار کے بعد اس کا ذہن یہ بنتا ہے کہ میں کیا ہے اس کو رکھتا ہوں، یعنی عدت گزرنے سے پہلے رجوع کرتا ہوں. تو اس وقت پھر شرعی قاعدے کا خیال کرنا ہے، یہی مطلب ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. تو مقصد اس کا کیا ہو کہ یعنی مقصود یہ ہے کہ وہ دل سے غصے نکال دے اور پھر زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کیا ہے ذہن میں یہ رکھ لے، اور یہ کہ میں حقوق پورے ادا کروں گا. اور اس سے مقصود یہ نہ ہو کہ میں عورت کو روک کر اس کو ستاؤں گا تاکہ ابھی کوئی زمانہ اس کا لمبا ہو جائے، عدت گزرنے والی ہے چلو رجوع کر لیتا ہوں، کوئی زمانہ اور اس کو تکلیف پہنچا دوں. یہ ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ آگے خود فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور ان کو نہ روکو نقصان پہنچانے کے لیے تاکہ بیچاری عورت پر زیادتی کرتے رہو اور اس کو تنگ کرو. ایسا نہیں، کیونکہ یہ ظلم ہے کہ مقصود جب رکھنا ہی نہیں ہے ویسے رجوع کر رہا ہے، تو شریعت میں ایسا کرنے سے پھر اس کو سخت گناہ ہوگا اگر رجوع کرے گا. ایک قاعدہ تو یہ ہے کہ مطلب غصے کو ختم کر کے اور صحیح حقوق کی ادائیگی کے خیال کرتے ہوئے اس کو دوبارہ کیا ہے رکھے. اور دوسرا قاعدہ یہ ہے اس میں کہ رجوع کی صورت میں جو کیا ہے طلاق
جو دے چکا ہے اب وہ رجوع کر رہا ہے تو اس وقت رجوع پر گواہ بنا لے، جیسے سورۃ طلاق میں مذکور ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ کہ فرمایا دو گواہ بھی بنا لو، اور جو گواہ بنے پھر وہ کیا اگر ضرورت پڑے تو صحیح صحیح اللہ کے لیے گواہی بھی دے دیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ دو معتبر جب گواہ بنا لیں گے تو اس کے کئی فائدے ہوں گے، کہ مثلا عورت کل وہ کہتی ہے نہیں اس نے تو رجوع نہیں کیا تھا، یہ ویسے کہتا ہے، تو لیکن اگر وہ جو گواہ بنا لیتا ہے وہی کہتا ہے دیکھو فأت الیہ رجعت الیہ، میں نے رجوع کر لیا ہے، ابھی عدت باقی تھی، اس کے اندر وہ دو گواہ بنا دیتا ہے، تو عورت اگر بعد میں انکار بھی کرتی ہے کہ اس نے تو رجوع مجوع نہیں کیا، یہ اب ایسے ہی کہہ رہا ہے، تو اب وہ دو گواہ گواہی دے گئے، اس کا کہ رجوع ثابت ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ انسان کا اپنے بھی خرابی ہو سکتی ہے، کہ مثلا ایک آدمی نے کیا ہے عدت گزر گئی تو بعد میں کہتا ہے میں نے تو کر لیا تھا، جی میں نے رجوع کر لیا تھا، میری بیوی ہے لہذا صاحب کا نکاح باقی ہے، جی تو یہ خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب اس نے گواہ بنائے ہوں گے لازمی تو پھر ظاہر بات ہے گڑبڑ نہیں کر سکے گا، جی تو اس قسم کی چیزوں کو روکنے کے لیے حکم دیا گیا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ اسی طرح اگر دوسری سائیڈ لیتا ہے کہ چھوڑنا ہی مقصود ہے، قطع تعلق ہی مقصود ہے، تو اس میں بھی فرمایا گیا اور سرحوهن بمعروف، تو چھوڑو بھی تو کس اعتبار سے، جی دستور کے مطابق چھوڑو، جی تو اب وہ دستور کے مطابق کی تفصیل قرآن پاک میں ایک بات تو پہلے گزر چکی ہے کہ اگر تم بیوی کو طلاق دے کے اس کی عدت گزار کر چھوڑ نہیں چاہتے ہو تو پھر اس طرح کرو کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے یہ حلال نہیں ہے کہ جو کچھ ان کو دے چکے ہو، مثلا یہ مسئلہ پیچھے آ چکا ہے جی کہ کوئی مہر دیا تھا یا اور کوئی چیزیں دی تھیں ان سے واپس لینا، یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ جو بعد میں حکم آ رہا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف کہ جو مطلقہ عورتیں ہیں ان کو بھی نفع پہنچانا ہے دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین یہ آ رہا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ عورت کو کچھ نہ کچھ کیا ہے تحفہ تحائف دے دے، کم از کم ایک جوڑا دے دے جس کو کیا ہے متع کہا جاتا ہے، یہ جوڑا دے دیا جائے، اور بطور احسان اور بھی کچھ زیادہ دے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر اس انداز سے اس کو چھوڑے گا اس کا دل خوش ہو جائے گا، جی اور آئندہ کے لیے وہ دو خاندانوں کی دشمنی نہیں بنے گی۔ آج کل تو مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص نے کسی عورت کو طلاق دے دی تو وہ خاندان ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے ان کا آنا جانا بند ہو جاتا ہے، گویا دشمنی سی بن جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ دشمنی نہ بناؤ، بھلے طریقے سے چھوڑ دو، بس جب نبھا نہیں ہو رہا ہے طلاق آپ نے دے دی ہے تو پھر جاتے وقت اس کو خوش کر دو، اس پر کچھ احسان کر دو، جی تو جب احسان کر دو گے تو اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا اور پھر آسانی ہو جائے گی۔ آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو یہ کام کرے گا یعنی عورت کو اس لیے رکھتا ہے تاکہ اس کی عدت لمبی کر کے اس کو نقصان پہنچاؤں، تو فرمایا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جی اس کی وجہ اپنے ظلم کی یہ ہے کہ جب دوسرے پر انسان ظلم کرے جی تو آخرت میں ظاہر ہے اس کا انتقام تو اللہ تعالیٰ ضرور لیں گے، اور دنیا میں بھی عام طور پر ظالم آدمی جو ہے کوئی نہ کوئی اس پر کیا ہے اس ظلم کا بدلہ کچھ نہ کچھ دنیا میں بھی اس کو چکھا دیا جاتا ہے، جی کوئی نہ کوئی اس پر مصیبت آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ اس حساب کا مسئلے کی تفصیل ہے۔ آگے مزید تاکید کے لیے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ تو اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نکاح طلاق وغیرہ کے حدود اور احکام اور شروط مقرر فرمائے ہیں ان کی خلاف ورزی کرنا، تو یہ ہے، تو یہ نہ کیا جائے، یعنی جیسے طلاق کے حدود ہیں نکاح کے ہیں سارا کچھ کیا ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے، شریعت کے مطابق کرنا چاہیے اور گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری تفسیر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ جاہلیت کے لوگ جو تھے بعض لوگ ایسے کرتے تھے طلاق دے دیتے یا غلام آزاد کر دیتے، پھر بعد میں مکر جاتے، کہتے جی ہم نے تو مذاق کیا تھا، ہنسی مذاق میں ویسے کہہ دیا تھا، طلاق دینا اور آزاد کرنا ہماری کوئی نیت سیت نہیں تھی۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق اور کھیل نہ بناؤ، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ہنسی کے طور پر کرو یا واقعی طور پر، دونوں برابر ہیں، یعنی مطلب یہ جیسے واقعی طور پر وہ نافذ ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے یہ بھی نافذ ہو جاتی ہیں، ایک طلاق ہے، دوسرا عتاق ہے، اور تیسرا جو ہے وہ نکاح ہے، اور بعض روایت میں رجعت کو شمار کیا گیا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والرجعہ، تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو
واقعی طور پر کہو تو وہ واقعی ہیں، جو حاصل ہو تو تب بھی وہ واقعی ہوں گے۔ ایک نکاح ہے، مثلا دو آدمی، ایک مرد عورت نے بیٹھ کر کہا میں نے تجھ سے نکاح کیا، دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا، گواہ موجود ہیں، چاہے مذاق بھی ہو نکاح ہو جائے گا۔ ایسی اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے میں نے تجھے طلاق دی تو مذاق کے کہا ہے، پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہی صورت ہے رجوع کرنے کی، جو رجوع کا مسئلہ پیچھے آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہاں مذاق بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی انعامات کو جو تمہارے اوپر ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں تعلیم دی ہے، نکاح کے احکامات ہیں، طلاق کے متعلق احکامات ہیں، تو اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتاب و حکمت نازل فرمائی ہے، جس سے تمہیں نصیحت فرماتے ہیں، تو اس کی بھی قدر کرو، اس کو بھی یاد کرو۔ جی جو لوگ جاہل ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، ڈنگروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جیسے سیکولر لوگ ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، جانور جیسے ہوتے ہیں جیسے وہ ہوتے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں ہے، کوئی احکام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے اوپر خصوصی احکامات اور خصوصی انعامات کیے ہیں اور نازل فرمایا ہے، تو ان کو احسان سمجھو۔ اور آگے پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے کیا ہے، تھوڑا ڈرایا بھی ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور کسی قسم کی کیا ہے نافرمانی نہ کرو۔ نافرمانی کرو گے تو پھر ظاہر ہے اس کا نتیجہ تمہیں کل بھگتنا پڑے گا۔ اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام احوال کا پتہ ہے، تمہارے نیتوں کا، ارادوں کا، دلوں میں چھپے ہوئے بھیدوں کا ان کو پتہ ہے کہ بیوی کو طلاق دے کر اس کا مقصود کیا، اس کو دل آزاری تھی یا کوئی دوسرے کے حق تلفی مقصود تھی۔ تو بہرحال اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے، تو لہذا کسی قسم کی خرابی پیدا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔